السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اندر ورڈ پریس ویڈیو ٹیوٹوریل. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے ورڈ پریس کی ویب سائٹ کے لیے ایک شاندار سلائڈر بنا سکتے ہیں. آٹو سلائڈ بہت ہی سمپل اور زبردست ہے. ٹھیک ہے, یہ آٹو سلائڈ اس میں آپ 1000 پکچرز بھی لگانا چاہیں گے تو وہ بھی لگ جائیں گی, اور آٹو سلائڈ یہ بنے گا. تو اس کا کیا میتھڈ ہے, کیا طریقہ ہے, یہ میری ایک آن لائن ویب سائٹ ہے OINFOV.com. میں نے یہ سیکھنے کے لیے اور اس کو ایک بلاگ کے لیے چنا ہے, اس کا ڈومین نیم. ٹھیک ہے, OINFOV کے کافی سارے معنی ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں, میرا کسٹم ورڈ پریس تھیم ہے جو میں نے خود ڈیولپ کیا ہے, اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنا ایک سلائڈر بناتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا, میں یہ اس کا مکمل سورس کوڈ اور سارا آپ کو اس کی ویڈیو میں سکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو آپ کا جو تھیم ہے ورڈ پریس کا, اس کی فنکشنز ڈاٹ پی ایچ پی فائل اور ایک علیحدہ سے بینر ڈاٹ پی ایچ پی فائل ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو یہاں پر آپ اگر خود سے یہاں پر ویڈیو سکپ کر کے شروع کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا. یہاں پر سمجھنا بہت ضروری جو چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یہ جو کام کریں گے آن لائن اگر ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنا ورڈ پریس کا جو تھیم بنا رہے ہیں اس کو آف لائن بنائیں. اگر آپ آن لائن بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ میتھڈ ہے کہ آپ FTP آپ کے پاس ہونا چاہیے. FTP کی آپ کے پاس جو ہے نا لاگ ان ہونا چاہیے, اور آپ کی ویب سائٹ کی جو مین ڈومین ہے اس میں آپ انٹر ہو چکے ہوں. اس کے بعد جو ہے نا, یہ دیکھیں میرے پاس کافی سارے کوڈ ہیں. مائی ڈیفالٹ تھیم سیٹ اپ کے اندر آپ نے اس کو اپنے بینر کو سیٹ اپ کرنا ہے, اور وہ کیسے کریں گے وہ آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بینر کے دو جو ہے نا جو پریویس اینڈ نیکسٹ بٹن ہے, اور نیچے ڈاٹس ہیں, ڈاٹس 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 ڈاٹس. تو یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا اس کا سلائڈر ہے, مجھے بہت پسند ہے. تو آج ہم یہی سیکھنے والے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے ایک رجسٹر کرنا ہے تھیم سپورٹ اپنے اس ویب سائٹ کے بینر کے لیے ایک سلائڈر. تو اس کا یہ کسٹم کوڈ ہے, آپ اس کو کمنٹ کر لیں گے. انیبل سپورٹ فار ڈائنامک بینر, ایڈ تھیم سپورٹ ڈائنامک بینر اس کا نام دیں گے. آگے ارے میں آپ بتائیں گے کہ سائز اس کا جو ہے ارے میں پھر بتائیں گے کہ یہ اس کا سائز ہے, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ایز اے پکسل ڈیفائن یور کسٹم امیج سائز. ٹھیک ہو گیا. امیجز ان ارے آپ نے یہ پکچر لگائی, یہ لگائی, یہ لگائی, یہ لگائی, یہ لگائی, یہ لگائی, یہ لگائی. اسی طرح 1000 پکچر آپ جو ہے نا لگا سکتے ہیں. یہ آپ کہاں سے لگائیں گے, یہ آپ نے یوز دا امیج IDs یو ریٹرائیوڈ. یہ آپ کو جو میڈیا لائبریری ہے آپ کی ورڈ پریس کی, تو وہاں سے آپ نے اس کو تلاش کر لینا ہے, وہاں سے نکال لینا ہے. تو یہ ہے بیسک سیٹ اپ فار ورڈ پریس. میں بتاتے چلوں کہ میرا بینر کے لیے صرف یہی کوڈ, یہی جو ہے نا تھیم کا کوڈ ہے, شارٹ تھیم کا کوڈ ہے. نیکسٹ آپ نے ایک جو ہے نا, میں نے ایک مین ڈیو کریٹ کی ہے. مین ڈیو کے اندر ایک جو ہے نا میرا علیحدہ سے فیچر پوسٹ کا جو علیحدہ سے ایک فیچر پوسٹ کا بھی جو فنکشن ہے وہ علیحدہ ہے, جو کہ میری ویب سائٹ کی اس ٹاپ آف دا بلاگ نظر آ رہی ہے. کوئی بھی ویب سائٹ ہے, آپ نے اس کے لیے اپنا جو فیچر پوسٹ بنانا ہے وہ آپ اس کا کنٹینٹ ایریا ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ایک دکھانی ہے, دو دکھانی ہے. تو میں نے سمپلی جو اسٹکی جو ہے نا پوسٹ جو ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو آئی ایم سوری, میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا سرور کا پرابلم تھا. تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس پوسٹ کے اوپر آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس کافی ساری پوسٹ ہیں, اور ان میں سے یہ دیکھیں اسٹکی پوسٹ ہے. اس کو میں نے یہاں سے کوئک ایڈ کر, کوئی بھی ایک آپ پوسٹ اپنی لگا سکتے ہیں. یہ علیحدہ سے ایک فیچر ہے. یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ فلاٹ لیفٹ ہے, رائٹ ہے, یہ فلاٹ لیفٹ ہے اس کا جو کنٹینٹ ایریا ہے. تو نیکسٹ جو فیچر پوسٹ ہے, یہ آپ نے اس کو یہاں تک چھوڑ دیں بالکل. اس کو تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا, ہم بینر پڑھ رہے ہیں. تو یہ مین بینر کی جو ڈیو ہے اس میں ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ کو CSS بھی میں دکھاتا ہوں, لیکن یہ آپ کسٹم HTML جو ہے وہ آپ دیکھیں. مین بینر, اس کے اندر ڈائنامک بینر. ٹھیک ہے,
جو یہاں سے آپ نے نیم دیا ہوا تھا اس کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اصل میں یہی نیم ہوتا ہے جو یہی کلاس ہوتی ہے آپ، لیکن میں نے ایک علیحدہ سے ڈیو بنائی ہوئی ہے، تو آپ بھی اسی طرح ایک علیحدہ سے ڈیو بنا سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ کسی ڈیو کو کلاس کے ساتھ ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر پھر ہم نے کچھ پی ایچ پی کے ساتھ اپنا جو ہے کوڈ کو گیٹ کیا. یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک بنایا ویریبل. تو یہاں پر آگے ہم نے فنکشن چلایا اپنا گیٹ تھیم سپورٹ ڈائنامک بینر. یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈائنامک بینر تھیم سپورٹ کے اندر ہے یہ والا، وہ لے کر ادھر آؤ. ٹھیک ہے. تو اف امیجز اینڈ از ارے امیج بینر امیجز. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بینر امیجز، ٹھیک ہے، اور از اکول ریسیٹ امیجز. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بتا رہا ہے، یہ پہلا جو ہے یہ امیجز کا یہ جو ہے نا سائز لے رہا ہے، اس سائز کے ساتھ جو ہے نا امیجز لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا فار ایچ لوپ کے ساتھ ہم نے اس کو بینر امیجز کا یہ جو بنایا ہوا ہے جو ویریبل جس کو ہم چلا رہے ہیں اس کے اندر امیجز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. امیجز کو ہم نے ٹارگٹ کرنے کے بعد ایز اے امیج آئی ڈی، تو پھر ایز اے امیج آئی ڈی ایک نیو ویریبل ہمارے پاس آ گیا. فارج کا یہی جو ہے نا کام ہوتا ہے کہ اس پرانے ویریبل کو نیو ویریبل میں کنورٹ کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ایکو گیٹ اٹیچمنٹ امیجز کا فنکشن میں ہم نے اپنا آئی ڈی امیجز جو ہے نا وہ دیا ہے، اور اس کا بینر امیج سائز، تو اس سائز کے ساتھ جو ہے نا ہم نے وہ دیا ہے. تو ریپلیس بینر امیجز سائز ود یور کسٹم امیج سائز. تو آپ یعنی کہ اس کا سائز جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا اس کا ایچ ٹی ایم ایل کا بینر ڈاٹ پی ایچ پی کا فائل. اور یہ آپ نے کیسے اس کو اس میں ڈالنا ہے اپنی ورڈ پریس کے تھیم کے اندر. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کا ورڈ پریس کا مثال کے طور پہ تھیم ہے. اس کے اندر فولڈر گیٹ سوری ٹیمپلیٹ پارٹس سلیش بینر ڈاٹ پی ایچ پی فائل. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو کال کیسے کریں گے؟ کال اس طرح کرنا ہے آپ کو کہ آپ نے جب وہاں پر جانا ہے اپنے ورڈ پریس کی مین جس جگہ فرنٹ، میں تو ہوم پہ دکھاتا ہوں، آپ جہاں پر دکھانا چاہیں گے وہاں کا آپ نے دینا ہے. تو یہاں پر پی ایچ پی اسٹارٹ کر کے یہاں پر ہم گیٹ ٹیمپلیٹ فنکشن کو یوز کر لینا ہے. یہاں پر گیٹ ٹیمپلیٹ پارٹ یہ فنکشن آپ نے یوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو ہے نا فولڈر کا نیم گیٹ ٹیمپلیٹ پارٹس، آگے آپ نے سلیش ہیڈر یا بینر صرف آپ نے یہی دینا ہے. ڈاٹ پی ایچ پی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی یہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن جو ہے فنکشن یہ جو گیٹ ٹیمپلیٹ پارٹ کا ہے یہ آٹومیٹکلی اس کو گیٹ کر لے گا اور آپ کی اسی فائل میں اس کو اوپن کر لے گا. تو یہ ہو گیا ہمارا اس کا کیا کہتے ہیں امیجز کا یہ جو ہے نا ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو کوڈ ایچ ٹی ایم ایل. یہ جو ہے ہمارا اس کو فنکشن ڈاٹ پی ایچ پی کا کوڈ ہو گیا. آگے ہم نیکسٹ سیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے نا جہاں پر جے ایس کیوری ہم نے جاوا اسکرپٹ کا بھی کوڈ استعمال کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور ساتھ ایک اور کوڈ ہے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کا ہم نے وہ بھی یوز کیا کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے اپنی ویب سائٹ ہے تو اس کو ہم جو ہے نا ڈیزائن کریں گے. ڈیزائن کرنے کے بعد ہم جو ہے نا یہ اس کو اچھے طریقے سے دکھائیں گے. اور دیکھیں نا کہ میں نے جو ہے نا بہت ہی رسپانسو ڈیوائس بنائی ہے، رسپانسو ویب سائٹ بنائی ہے کہ یہ جو ہے نا تقریباً بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے. کچھ تھوڑے بہت سے اس کے جو ایررز ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ چھوٹی ہو گئی ہیں بہت، تو صحیح سمجھ نہیں آ رہی اس کا ویب سائٹ کا اسٹرکچر. تو میں اس کو مزید جو ہے نا اس کی سیٹنگ کے لیے کوڈ کروں گا. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کا جو جاوا اسکرپٹ اور اس کا جو سی ایس ایس کا ہے کوڈ وہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو جو ہے سارا وہ ایف ٹی پی کا اپنا نہیں دکھا سکتا. ایف ٹی پی کے لیے ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا میں کہ ایف ٹی پی کے اوپر آپ جو ہے نا کیسے کام کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے ہیڈ ٹیگ کے اندر ہم نے ایک اپنا یہاں پر یہ جو ہے اسکرپٹ ڈالا. اسکرپٹ کے اندر ہم کیا لکھ رہے ہیں، سوری یہ 3 لنکس ہیں جو امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو انکلوڈ کرنے ہیں اس کے اندر، یا آپ نے ان
اسی امیجز اسی ویب سائٹ کے ایڈریس پر جا کر آپ نے اس کو فائل کو کاپی کر کے اپنی نیو فائل اسی نیم سے بنا کر یا کوئی نیم سے بنا کر آپ جو ہے نا وہ انکلوڈ کر لیں گے اسی ہیڈ ٹیگ کے اندر، جیسے کہ سٹائل جو سٹائل شیٹ جیسے کرتے ہیں اس طرح جو ہے نا جے ایس کو انکلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا آگے نیکسٹ جو ہے نا آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا جے ایس کی جو سٹائل شیٹ ہے وہ انکلوڈ ہے، اور یہ جے ایس کے جو مین جو وہاں سے کوڈ آ رہا ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے جے کیوری آگے ڈاکومنٹ ریڈی فنکشن ہے، اس کے اندر ہم نے جو ہے نا ڈائنامک بینر کا وہ دیا ہے ڈیو جو یہ والی بینر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائنامک بینر کی یہ جو ڈیو کا کلاس ہے وہ ہم نے ڈاٹ کلاس کے ساتھ یوز کیا ہے، آٹو پلے ٹرو کا فنکشن لگایا ہے، ایروز ہے، سپیڈز میں تو 1500 سیکنڈ اس کی استعمال کر رہا ہوں، ایڈجسٹ دا سلائڈ ڈیوریشن ان ملی سیکنڈ، یہ ہے 1500 ملی سیکنڈ، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ تقریباً 1500 ملی سیکنڈ کے بعد جو ہے نا یہ چینج ہو جاتا ہے، ہمارا جو ہے بینر ہے، جو اس کا بینر ہے۔ آپ مثال کے طور پہ اس کو جو ہے نا کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ میں یہاں پر جو ہے نا 500 دیتا ہوں، تو پھر اس کا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی سپیڈ جو ہے نا کافی ساری تیز ہو گئی ہے، پہلے سے بھی اس کی 500 ملی سیکنڈ پر اس کی جو ہے سپیڈ آ چکی ہے، کافی تیز ہے، اس کو پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، تو میں اس کو 1500 ملی سیکنڈ پہ آپ ایڈجسٹ کر۔ یہ ہماری مین فائل ہے، اس کا جو جے ایس ہے ہیڈ ٹیگ کے اندر ہم جو ہے نا اسکرپٹ کو استعمال کر رہے ہیں ابھی۔ آپ علیحدہ سے انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو علیحدہ فائل بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویب سائٹ زیادہ لوڈ نہ لے۔ تو اچھا آپ نے یہاں پر 1500 سیکنڈ، اور نیکسٹ ہمارے پاس ایروز ہیں اور اس کے بعد ڈاٹس ہیں۔ ابھی ہم نیکسٹ جو جانے والے ہیں وہ اس اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل پر کام کریں گے۔ بعض دفعہ آپ کو کوڈ مل جاتا ہے لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے آپ کو اس میں دشواری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مین بینر ہے، مین بینر کا یہ جو ہے میں نے دیا ہوا ہے، یہاں پر مین بینر کا آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو فلیٹ لیفٹ کیا ہوا ہے میں نے، وڈتھ اس کی 100%، اور میکس وڈتھ بھی پرسنٹیج میں استعمال کریں، آپ کو جتنی بڑی چاہیے اس کا بینر ویب سائٹ کا تو آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے اس کا وڈتھ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر مارجن لیفٹ بھی میں نے پرسنٹیج میں دیا ہوا ہے، تو یہ آپ کو اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے نا رسپانسو بن جاتی ہے۔ رسپانسو ویب سائٹ تیار کرنے کے لیے آپ نے پرسنٹیج میں سی ایس ایس کو ڈیزائن کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر امیجز کے اندر یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارے پاس بینر ڈاٹ پی ایچ پی کی فائل ہے، یہاں پر یہ بینر مین امیجز کے اندر یہ جو امیج ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیگ امیج ہے، یہ آئی ایم جی کا جو ٹیگ ہے اس کو ہم امیج کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو آئی ایم جی کا ٹیگ ہے، آپ نے اس کو بینر کے اندر آئی ایم جی کے ٹیگ کو 100% ہائڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی مختلف قسم کی پوسٹ ہوں گی، ان کا جو ہے آپ کے سلائڈر کا جو ہے وہ اس کا ہائٹ خراب ہوگا۔ تو آپ نے یہ جو ہے نا یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے کہ کیسے آپ نے ایک فنکشن کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، استعمال کرنا ہے فنکشن کو، ورڈ پریس بنایا ہے، جیسے اس کو سیکھنا اور سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے آپ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر آپ کو کاپی پیسٹ کوڈ مل جاتا ہے، وہ استعمال آپ کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت آپ کو یہ مزہ آیا ہوگا اس ویڈیو میں، تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ٹھیک ہے، اور ملتے ہیں ایک بہت جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔